فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ اسے درسن پڑھایا جاتا ہے اور پڑھانے والے کو بھی اجازت ہونی پڑتی ہے، جس سے تاثیر بڑھ جاتی ہے، اور سننے والے بھی اس لیول کے ہونا چاہیے جو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معصوم باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں، مکتوبات معصومیہ کے نام سے، تو اس کے حوالے سے حضرت پیر صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ سائے رہبر بہ از ذکر حق، سائے رہبر بہ از ذکر حق، رہبر کا سایہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ رہبر یعنی شیخ اور مرشد، ان کا سایہ بہتر ہے ہم اکیلے بیٹھ کے ذکر کرتے رہنے سے۔ وجہ یہ ہے کہ ذکر سے بھی بندے کو فائدہ ہوتا ہے، اگر اکیلے میں اللہ کا ذکر کرتے رہے گا تو فائدہ ہوگا، مجمع میں کرے گا تو بھی فائدہ ہوگا، لیکن رہبر کے بغیر ذکر کرتے رہنے سے بہت ہی زیادہ امکان ہے کہ شیطان بہکا دے، غلط راستے پہ لے جائے۔ اس واسطے آدمی کم چلا لیکن رہبر کی نگرانی میں چلا تو جتنا بھی چلا سفر صحیح ہوتا، اور بہت لمبا سفر کر لیا لیکن رہبر کے بغیر کرا، بعد میں پتہ چلا کہ غلط روٹ پہ آ گئے تھے، تو اب واپس صحیح روٹ پہ آنا آسان نہیں ہے، وہ غلط روٹ پورا پھر کراس کرنا پڑتا، پھر صحیح راستے پہ آنا پڑتا۔ اس واسطے ہم لوگ جہاں پر یو ٹرن بہت دور سے ہو وہاں کیا کرتے ہیں، نزدیک سے رانگ روٹ سے لے لیتے ہیں، بھائی یو ٹرن بہت دور ہے، بھائی اتنی دور جانا پھر وہاں سے واپس آنا، تو غلط راستے پہ چلے آپ، اتنی دور گئے پھر وہاں سے واپس آئے، اب پھر سیدھا راستہ پکڑنا۔ تو ذکر رہبر کے بغیر ہونے سے غلط راستے پہ پڑنے کا امکان رہتا، اس واسطے رہبر کے ساتھ اگر ہو تو غلط راستے سے بندہ محفوظ رہتا۔ اب اس کی مثال سے سمجھاتے ہیں، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے۔ اب ہم اس کو اندازہ کریں کہ بھئی آج جو مشائخ اکرام ہیں، ان مشائخ کا مقام اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو شخصیت گزری ہے، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو مقام ہے، اولیاء میں حضرت بایزید بسطامی کا وہ مقام ہے، تو کتنی بڑی شخصیت ہوگی، اور ان کے مرید ہیں، تو ظاہر سی بات ہے شیخ جتنا بڑا ہوتا ہے مرید کی توجہات بھی ویسی ہوتی ہیں۔ تو ان کے مرید کا عالم یہ تھا کہ روزانہ انہیں جنت نظر آتی تھی،
اور خوش تھے کہ ماشاءاللہ مجھے جنت نظر آ رہی ہے، میرا درجہ کتنا بلند ہو گیا، ہر رات میں جنت کے باغیچوں میں سیر کر سکتا ہوں۔ یہ بات شیخ صاحب کو پتہ چلی کہ میرے مرید کو ہر دن جنت نظر آتی ہے اور اس کی سیر ہوتی ہے۔ تو ایک دن مرید شیخ صاحب سے ملنے کے لیے آئے تو حضرت نے پوچھا، بھائی سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ ہر رات جنت کی سیر کرتے ہو اور جنت کا دیدار کرتے ہو۔ تو مرید نے کہا، جی بالکل، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس کا فضل اور احسان ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب کی بار اگر جنت کی سیر ہو اور جنت نظر آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ تو مرید کے دل میں خیال آیا کہ وہ جنت دیکھ کے تو الحمدللہ ماشاءاللہ پڑھنا ہے، اور حضرت مجھے بول رہے ہیں کہ لا حول پڑھو۔ تو دل میں سوچنے لگا کہ شاید مجھے جنت نظر آ رہی ہے، میرے شیخ صاحب کو جنت نظر نہیں آ رہی ہے، اس واسطے شیخ صاحب بھی مجھ سے حسد کرنے لگ گئے۔ جیسے اور لوگ جل رہے ہیں ویسے شیخ صاحب بھی مجھ سے جلنے لگ گئے، اس واسطے ان کو بھی دیکھا نہیں جا رہا ہے، میری جنت دیکھنا۔ خیر دل میں بات آئی، بتانا یہی ہے کہ رہبر کے بغیر چل رہے تھے تو جنت نظر آ رہی تھی۔ ایسا ہی ہوتا کہ بھئی اگر ہم کسی شیخ سے نہیں جڑے اور خود سے ذکر تلاوت فلاں کر رہے ہیں، آزاد ہیں، مست ہیں، کب بیٹھو، جب چاہے ذکر کر لو، جب چاہے سو جاؤ، جب چاہے فلاں کرو۔ اب کسی سے جڑ گئے تو وہ بلائے تو آنا، جیسے جہاں بٹھایا وہاں بیٹھنا، فلاں کرنا، یہ سب قید و بند کی زندگی کیا ہے؟ مقصد ذکر ہی ہے نا، کر لیں گے اپنی جگہ بیٹھ کے۔ تو ایسے ہی نتیجہ ہوتا ہو، آزاد رہ کے جب کرتے ہیں تو جنت نظر آتی رہتی، جب پابند ہوتے ہیں تو لگتا کہ ضرورت نہیں ہے ان سب چیزوں کی۔ تو خیر اگلی رات پھر جنت کا دیدار ہوا، جنت کی سیر ہوئی، تو خیال آیا بھائی شیخ صاحب نے کہا تھا لا حول پڑھیں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی لا حول پڑھا، سارا جنت کا منظر سب ختم ہو گیا۔ دیکھا کہ وہ اپنے گاؤں کے باغیچے میں اور گاؤں کے جنگل میں گھوم رہے، وہ صاحب وہ جنت نہیں تھی اصل۔ بعد میں پتہ چلا یہ جو کچھ بھی انہیں نظر آ رہا تھا وہ شیطانی وسوسہ تھا، شیطان ایسا بنا کے پیش کر رہا تھا کہ آپ اس درجے کو پہنچ گئے ہیں کہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی آپ جنت دیکھ سکتے ہیں، تو آپ اس درجے کے بڑے ولی ہونے کا تصور پیدا کرنا بس ختم۔ میں بہت بڑا ولی ہو گیا ہوں، ہوئے نہیں ہیں، ہو جانے کا ایک زام، ایک خوش فہمی، ایک نیک بن گیا ہوں کا تصور۔ وہ تصور جب پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی خود پسندی اور عجب کے مرض میں مبتلا ہو جاتا۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا بھی ایک بڑا مرض ہے، بیماری ہے۔ اس بیماری میں مبتلا کرنے کے واسطے شیطان جنت دکھا رہا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر سالک کو شیطان گمراہ کرنے کے واسطے جنت دکھا کر ہی گمراہ کرے، ہر سالک کو اس کے حساب سے جنت دکھا کے گمراہ کرتا۔ مثلا اگر میں کمپنی میں جاب کر رہا ہوں تو بھائی دوسرے لوگ تو داڑھی بھی نہیں رکھے، ٹوپی بھی نہیں پہنتے، کرتا پائجامہ بھی نہیں، میں تو پھر بھی ہوں، صحیح ہوں ماشاءاللہ، ان سے تو لاکھ درجے بہتر ہوں میں، تو یہ اس کی جنت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی امامت میں ہے تو انہیں سوچتا کتنے لوگ ہیں جو حافظ عالم بن کے نہ اس فیلڈ میں ہیں، نہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں، امیزون میں جن پیک میں کام کر لے رہے ہیں، میں تو پھر بھی امامت میں خدمت دین میں ہوں، یہ اس کی جنت ہے۔ کسی کو اور اچھی صلاحیت ہے تو ہماری جیسا کون لکھتا، ہمارے جیسا کون بولتا، اس عمر میں اتنی کتابیں کون لکھا، اس خوش فہمی میں وہ مبتلا رہتا۔ ہر ایک کو اس کے حساب کی جنت دکھا کے دوسروں سے اچھا سمجھ لو اپنے آپ کو، بس ختم۔ کسی نہ کسی وجہ سے کتنے مولویاں نہیں ہیں جو بیچارے غریب ہیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ لیتے، اللہ میرے کو
اس عمر میں اتنا دے دیا کہ میں ذاتی گھر خرید لے سکتا ہوں، یہ اس کی جنت ہے۔ تو ہر آدمی کو اس کے کام میں خوش کر دینا جس کی وجہ سے وہ اپنے کو دوسرے سے اچھا سمجھنا شروع کر دے، اس تصور میں لا کر شیطان گمراہ کرنا شروع کرتا ہے۔ تو جب سارا منظر جنت کا ختم ہو گیا، حقیقت نظر آ گئی کہ بھئی میں تو اپنے گھر کے کھیتوں میں گھوم رہا ہوں میں، اور سمجھ رہا ہوں میں جنت میں کی سیر کر رہا ہوں، سب کو یہ مشہور ہو گیا کہ جنت کی سیر ہو رہی، وہ تو شیطان کی جنت تھی، رحمان کی جنت نہیں تھی وہ۔ تو تب حقیقت سمجھ میں آئی، شیخ صاحب کی نصیحت لاحول پڑھنے کا احسان سمجھ میں آیا کہ وہ رہبری میں چلو گے تو اس مرض میں مبتلا نہیں ہوتے، کسی سے جڑ کے چلو گے تو اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اس کو فرمایا کہ رہبر کا سایہ ذکر حق سے زیادہ بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ اللہ کرتے رہو تو اس اللہ اللہ کرنے کا بھی نفع ہوگا، وہ جو بھی جنت دکھی وہ اللہ اللہ کرنے سے دکھی سا ہے، لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے، نفع زیادہ اس میں ہے کہ آدمی کسی کی رہبری میں رہے۔ ایسا نہیں کہ ذکر کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، ذکر کے اپنے فائدے ہیں، ذکر افضل ہے، لیکن انفع و شیخ کا سایہ ہے، زیادہ فائدہ شیخ کی صحبت میں ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک صاحب نے خط لکھا، اور خط کا مضمون وغیرہ پڑھنے سے حضرت اس کا جواب لکھتے ہیں کہ بھئی آپ کا خط پہنچا تو اس سے آپ کے دل میں درد اور شوق اور اللہ کی محبت کی طلب معلوم ہو رہی ہے کہ مطلوب کو حاصل کرنے، مطلوب حاصل ہونے کی، یعنی اللہ کو پانے کی اور اس کی محبت پانے کی آپ میں بے چینی ہے، مقصود تک پہنچنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اللہ کو پانے کی اور اس کی محبت کو پانے کی کوشش میں ہیں۔ فرماتے ہیں ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ داد نہ داد خواست، یعنی اگر اللہ تعالیٰ دینا نہ چاہتا تو پھر پانے کی طلب بھی پیدا نہیں کرتا ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ داد نہ داد خواست، اگر خدا نہ خواستہ، جیسے اردو میں بہت سی بار بولتے ہیں نا خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، تو خدا نہ خواستہ اگر اللہ نہ چاہتے دادے دینا، تو خدا نہ خواستہ داد، اللہ دینا نہ چاہتے نہ داد خواست، تو پھر چاہنے کی اور طلب کی جو توفیق ہے وہ توفیق بھی نہیں دیتے تھے۔ اسے لاسٹ سفر میں حضرت ملیشیا کے حضرت جی پیر صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک موقع سے فرمایا تھا، آخری بیان میں ایک عجیب کیفیت اور جذب کا عالم تھا۔ جیسے ہی حضرت نے جملہ فرمایا تو سارا مجمع رونا شروع کر دیا کہ آپ لوگ آئے نہیں ہیں، آپ لوگ بلائے گئے ہیں، آپ لوگ آئے نہیں ہیں، آپ لوگوں کو لایا گیا ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا جس طرح آپ لوگ سب یہاں جمع ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ عاجز بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گا کہ آپ سب اللہ کی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ حضرت نے بھی روتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ تو ہم اس جملے کو اپنے عمل کے زاویے میں غور کریں، اگر خدا نہ خواستہ داد، اگر اللہ ہم کو دینا نہ چاہتا نہ داد خواست، تو پھر وہ طلب بھی نہیں دیتا۔ گھر سے نکلے، ارادہ کیا کہ جانا چاہیے، نفل اعتکاف ہے، مقصود اس سے شیخ کی صحبت اور تربیت ہے، فائدہ ہوگا، کچھ تو میری زندگی میں تبدیلی آئے گی، یہ جو کچھ بھی ہم نے سوچا ہے، سوچنے کی توفیق بھی تو اللہ کی طرف سے ہوئی۔
پھر ہم ٹکٹ بنائے آئے، تو یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ سب ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی عملی حرکت ہے، یہ حرکت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ دینا چاہا تو ہی ہم حرکت میں ایسے ہیں، وہ دینا نہ چاہا تو ہم بھی اپنی جگہ پر رہتے ہیں۔ ہاں، بعض مرتبہ نیت کی خرابی سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ نیت کی خرابی کیا ہے کہ بھئی اب شیخ صاحب بلائے، پہلی بار اعتکاف ہو رہا ہے، ہم ہفتہ واری مجلسوں میں جاتے تھے یا اس میں بھی شریک نہیں ہوئے، اب اس میں بلائے اس میں بھی نہیں گئے تو پھر ناراض ہو جائیں گے، جا کے آ جائیں گے، ایک دن تو بھی شریک ہو جائیں گے۔ کوئی بھی ایسی نیت جس میں اصل چیز سے ہٹ گئے، اصل چیز طلب رضا الہی، اللہ کی رضا اور اپنی اصلاح و تربیت، اس سے ہٹ کے دوسرا کوئی بھی باہر کا خوف طاری ہوا اور اس کی وجہ سے ہم شریک ہوئے تو پھر محرومی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کر لیں۔ شیخ کی ناراضگی بھی ذاتی مفاد کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ مثلا ہم کو اب آگے ایک دن دو دن کے بعد ہی پھر مستقل 10 دن کے اعتکاف کی نیت سے سفر کرنا ہے، اب پھر یہ 2 دن کا اعتکاف، تو ظاہر سی بات ہے مشائخ کا مجاہدہ سالکین کے مجاہدے سے زیادہ ہوتا۔ اب اس کے باوجود بھی جتنا بھی وقت ہم فارغ کر کے ساتھ وقت بتانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے حقوق کے ساتھ، تو ہمارے لیے غنیمت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھی اور نظام منظم اور بڑا بنایا جاتا، لیکن کسی بھی کام کی شروعات وہ چھوٹے سے ہی ہوتی ہے۔ بڑا درخت بھی بیج سے ہی زمین میں دفن ہو کے بڑا درخت بنتا ہے۔ اب ہم میں سے کوئی یہ تصور لے کے آیا، اعتکاف کو بلائے، میں سمجھا 100-200 لوگ ہوں گے، ایک بڑی مسجد ہوگی اور بڑا مطبخ ہوگا، بڑا فلاں ہوگا، اور پھر ٹوپی اور کرتے پاجامے اور رومالوں کی دکانیں لگی ہوں گی، جیسے اجتماع کا تصور ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کی ابتدا وہ چھوٹے پن سے ہوتی ہے، تدریجی ترقی ہی ترقی ہوتی ہے، حادثاتی ترقی نہیں ہوتی، حادثہ ہوتا ہو۔ مطلب کیا ہے؟ بچہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتے ایک اونچے لیول تک پہنچا تو اسے بولتے ماشاء اللہ، اچھا، شروع سے بھی اچھا پڑھتے آئے نو، ہر کلاس میں ٹاپ رہے، یہ بول سکتے۔ اچانک ایسا ہوا کہ بھئی راستے سے گزر رہے تھے، ایک جگہ کچھ ایگزام چل رہا تھا، چلو بیٹھیں گے بول کے بیٹھ گئے، الٹا سیدھا کچھ تو بھی لکھ دیا اور ٹاپ میں آ گئے، تو اسے حادثہ اتفاق ہو۔ اب وہ ٹاپ میں آ گئے بول کے کوئی بھی تمہارے جاب دینے سے تیار نہیں ہوتا، تمہارا پاس دیکھتے پیچھے کیا گزرا، کہاں سے پڑھے، کون سی اسکولنگ کی سرٹیفکیٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تدریجی ترقی رہنا انسان کے اندر۔ کوئی بھی بڑی عمارت بنیاد سے ہی بنی تو صحیح بن سکتی ہو، ہوا میں کوئی بھی عمارت نہیں بنا سکتا۔ تو ہم بھی یہاں پر مادیت کو دیکھ کر کے بھئی کتنی پبلک ہے، کتنا مجمع ہے اور کتنی بڑی جگہ ہے، یہ سب ظاہری چیزیں دیکھ کے آئیں گے۔ تو اب ہم آپ میں سے اگر کوئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد دیکھی ہے، ان کا حجرہ دیکھا ہے، تو سمجھ میں آئے گا ایک آدمی بیٹھ سکتا اور دوسرا بیٹھ سکتا، بس اتنا چھوٹا حجرہ ہے۔ یہاں تو 15-20 پھر بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کام کتنا بڑا ہوا، کام کیسا ہوا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتے ہیں کہ اپنے شیخ کی صحبت یا کچھ نیک اعمال کی توفیق، تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ نوازنا چاہتے ہیں تو ہی توفیق دیتے ہیں۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے جب بندہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو 100% یقین رکھے کہ میری دعا قبول ہوگی، اس واسطے کہ یہ ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ جب اٹھنے کی توفیق ملی ہے، ہاتھ پھیلانے کی توفیق ملی ہے، تو علامت یہ ہے کہ اللہ دینا چاہتے ہیں تبھی میرے ہاتھ اٹھے ہیں۔
ورنہ ایسے بیٹھ کے رہتا تھا. تو دعا مانگنے کی توفیق خود علامت ہے قبولیت کی کہ اللہ مجھے دینا چاہتے ہیں، تبھی مجھے دعا کی توفیق دی. دل میں خیال آیا مانگو بول کے تو میں مانگنا شروع کرا، ورنہ کوئی لاٹھی لے کے آگے پیچھے کھڑا تھا کہ دعا مانگو نہیں تو مار دیتا ہوں بول کے. یہ دل میں خیال آنا خود کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. سوتے سوتے اٹھ کے بیٹھ کے تہجد پڑھنا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہی ہے. اگر خدا نخواست داد نہ داد خواست، اگر طلب دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ دینا چاہتے ہیں. تو سب سے بڑی نعمت ہے وہ طلب. بے نیازی اور استغنا یہ سب سے بڑا سبب ہے محرومی کا. مشائخ کے پاس بے نیازی، گئے تو بھی چلتا، نہیں گئے تو بھی چلتا، پابندی رہی تو بھی چلتا، نہیں بھی تو چلتا. ایسا جہاں پر آتا ہے وہاں پر مشکل ہے کامیابی. جہاں طلب دکھتی ہے وہاں پر کامیابی بہت آسان ہے. من طلب فقد وجد، جس نے طلب کیا اس نے پا لیا. تو طلب ہونا اور تڑپ ہونا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ میرے اندر کچھ پانے کی طلب ہے، کچھ پانے کی تڑپ ہے. تو یہ ہمارے اندر اگر طلب ہے تو ہم مطمئن رہیں کہ ہمیں مل کے رہے گا. ہم اپنے مقصد میں، اللہ کو پانے میں، اپنے گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو ہر سالک ہم میں سے جو بھی ہیں اپنی طلب کا جائزہ لیں کہ میرے اندر کتنی طلب ہے، میں کتنا شوق اور جذبے سے آ کے بیٹھتا ہوں، سنتا ہوں، شریک ہوتا ہوں. تو طلب کی یہ دولت بہت بڑی نعمت ہے. اب جب یہ نعمت کسی کو ملے تو پھر اسے چاہیے کہ ہر ایسے کام سے بچنا جس سے طلب میں خلل پیدا ہو جائے، طلب اور تڑپ میں فتور پیدا ہو جائے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا. طلب کی حرارت میں کہیں ٹھنڈک نہ آ جائے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا. اور سالک کو سلوک میں چلتے ہوئے طلب اگر پیدا ہو گئی اللہ کو پانے کی تو وہ طلب باقی رہنا ہے اور اس میں خلل نہیں آنا ہے، ٹھنڈک نہیں آنا ہے. تو پہلا کام کرنا ہے شکر گزاری. اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے آنے کی توفیق دی، مجھے شریک ہونے کی توفیق دی. لئن شکرتم لازیدنکم. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ بندہ نعمت پر جتنا شکر کرتا ہے اللہ نعمت میں اتنا اضافہ کرتے ہیں. ایسے ہی جس نیکی کی توفیق مل جائے اس نیکی پر شکر کرو گے تو اس نیکی میں بھی اللہ اضافہ کرتے ہیں. تہجد پڑھے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے اتنے دنوں سے نہیں پڑھا تھا، آج تہجد کی توفیق ملی ہے. پھر تہجد کی توفیق ملتی، شکر پر نعمت مزید ملتی. دوسرے دن بھی شکریہ ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے یہ توفیق دیا، پھر اگلے بھی توفیق ملتی. تو جس عبادت پر شکر کرو گے وہ عبادت بڑھتے جاتی. جس عبادت کے بعد شکر نہیں کرے اور یہ سمجھے کہ بھئی اب میں بزرگ بن گیا اس واسطے نارمل ہے، میرے لیے عادت ہے اب تہجد پڑھ لینا، تو پھر اس تہجد میں لذت بھی نہیں آتی، دعا کی توفیق اور تڑپ بھی نہیں آتی. اور دوسری چیز ہے کہ عاجزی اور زاری، رونا اللہ کے سامنے کہ میرا کچھ بھی کمال نہیں ہے، بس آپ نوازتے ہیں تو ہم جمع ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ عمل کی توفیق مل جاتی ہے. تو یہ دو چیزیں جب رہے سالک کے اندر طلب پیدا ہونے کے بعد، ایک تو شکر گزاری، دوسری آہ وزاری، رونے کی کوشش اللہ کے سامنے، انکساری، چھوٹا بننے کی کوشش. تو اس سے طلب باقی رہتی ہے، اور جب تک طلب باقی ہے مطلوب کے ملنے کا یقین باقی ہے کہ اللہ مل کے رہے گا، اس کی محبت مل کے رہے گی. اور اگر کسی کو ظاہری طور پر یعنی حقیقت میں اندر سے رونا نہ آئے، التجا اور تضرع
دعاؤں میں گڑ گڑانے کی کیفیت پیدا نہ ہو تو بے نیازی دکھانے کے بجائے دعاؤں میں نیاز مندی دکھاتے ہوئے وَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہیں آتا ہے یقیناً تو رونے والوں کی صورت بنا لو، تو بھی وہ طلب کا مادہ باقی رہتا ہے۔ تو اس واسطے دعاؤں میں چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، رونے والی کیفیت پیدا کر لینا خود سے، نہیں آ رہی ہے تو ویسی شکل بنا لینا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، طلب کی کیفیت باقی رہتی، طلب میں سستی اور کوتاہی نہیں آتی۔ اور یہ طلب اور درد، شکر گزاری اور انکساری، رونا، آہ وزاری، ان سب چیزوں میں جو کہ اس کی حفاظت ہیں، حفاظت کا ذریعہ ہیں، کما حق کو حاصل نہیں ہے۔ مثلا مجالس میں شرکت کی توفیق ہے لیکن شکر کی توفیق نہیں ہے، مجالس میں شرکت کی توفیق ہے لیکن انکساری اور آہ وزاری نہیں ہے، تو پھر تیسری چیز جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے شیخ کی صحبت کا اہتمام۔ یہ اہتمام اس طلب کی حفاظت کر لیتا، پابندی سے آ رہے لیکن شکر کا موقع نہیں مل رہا، یا توفیق نہیں مل رہی، یا رونا نہیں آ رہا ہے، لیکن پابندی سے تو آ رہے ہیں، تو یہ جو صحبت رہتی ہے شیخ کی، یہ صحبت شیخ اس طلب کی حفاظت کر لیتی، طلب محفوظ ہے تو مطلوب کا ملنا یقینی ہے۔ تو ہمارے اندر جو اللہ کو پانے کی، اس کی محبت کو پانے کی طلب باقی رہنا ہے تو صحبت شیخ کا اہتمام ضروری رہتا، ورنہ وہ طلب بھی ختم ہو جاتی۔ جب کامل اور مکمل شیخ مل جائے جو دین اور شریعت سے بھی واقف ہو اور طریقت کے اسرار اور رموز سے بھی واقف ہو، تو پھر اپنے آپ کو اس شیخ کامل کے سپرد کر دیں اور اس کی خدمت میں ایسا رہیں جیسے مردہ بدست زندہ، مردہ بدست زندہ، یعنی جو انتقال ہو گیا وہ ڈیڈ باڈی غسل دینے والے کے ہاتھ میں جانے کے بعد ڈیڈ باڈی نہیں بولتی کہ بھئی میرے کو پہلے سر سے پانی ڈالو، پھر ادھر سے ڈالو، پھر ادھر سے ڈالو، وہ تب بولنے کے رہا تو تمہیں نہا لینا تھا، تو غسال کے حوالے کیوں ہوئے؟ تو غسال اس کو جیسا نہلاتا ویسا وہ تیار ہے، گرم پانی کتنا ہے، ٹھنڈا کتنا ہے، کہاں کتنا رگڑنا، کیا کرنا، سب اس کے حوالے رہتا، لیکن بہر صورت غسال پاک صاف تو کرتا، پلٹاتا، یہ کرتا، وہ کرتا، پیٹ دباتا، فلاں کرتا، کچھ بھی کرن دو، لیکن میت کو پاک تو کر دیتا۔ ایسے ہی شیخ وہ ہے جو سالک کو بھی پلٹاتا، ادھر دباتا، ادھر دباتا، کچھ بھی کرتا، لیکن پاک صاف تو کرنے کی کوشش کرتا۔ شرط یہ ہے کہ خاموش رہنا، غسل دینے والے کے ہاتھ میں خاموش رہنا، وہ جتنا ہلائے، وہ جتنا حرکت میں لائے، حرکت میں آنا، اپنے آپ کو مردہ سمجھ کر اپنے شیخ کے حوالے کر دینا۔ شیخ کے سامنے پھر زیادہ اپنی عقل مندی اور ہوشیاری نہیں چلانا، اپنے رائے مشورے نہیں چلانا، ایسا نہیں ایسا کرنا تھا، ویسا نہیں ایسا کرنا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات واقعتاً رائے دینے کی قابل کی ہو، لیکن ہمارے وقت سے پہلے رائے دے دینے سے کام تو اچھا ہو جائے گا، لیکن رائے دینے کے بعد جو زام میرے اندر پیدا ہو جاتا، سسٹم صحیح نہیں تھا بھئی، میں بول کے صحیح کرایا ہوں، یہ ہلاک کر دیتا اپنے آپ کو۔ اس واسطے بہت سی مرتبہ ہمارے اندر اچھی رائے آتی رہتی کہ بھئی ایسا کر لیا تو بہت زبردست ہو جاتا، لیکن پھر بھی شیخ قبول کرنے تیار نہیں ہوتا۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ رائے اچھی نہیں ہے، اچھی ہے، لیکن وہ رائے قبول کرنے کے بعد سسٹم صحیح ہو جائے گا لیکن رائے دینے والا بگڑ جائے گا، تو اس بیچارے کا نقصان ہے اس میں۔ تو اس واسطے بعض مرتبہ مشائخ اپنے سالکین کی رائے اس واسطے قبول نہیں کرتے، بعد میں دیکھ لیں گے، اس کی رائے پہ عمل کر لیں گے، لیکن اس وقت اس کے سامنے اس کی رائے قبول کر لیں گے تو اس بیچارے کا نقصان ہے، اس کے دل کے اندر وہ تکبر، عجب پیدا ہونا شروع ہو جاتا۔
تو اس کو بچانے واسطے رائے قبول نہیں کرتے. لیکن چونکہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے تو وہ کیا سمجھتا، ون مین شو ہے صاحب، سنتے ہی نہیں کسی کے، اپنی چلاتے رہتے. تو یہ ایک اور مرض ہے اس کا. یہ سب کب ہوتا؟ آدمی کو چلتے چلتے بیماریاں سمجھ میں آتی کہ واقعتاً مجھے وقت سے پہلے رائے دینا نہیں چاہیے تھا. وقت سے پہلے کا مطلب رائے دینے کا وقت ہے لیکن میں رائے دینے کا وقت نہیں تھا. وہ رائے کہیں اور سے آنا تھا، میرے رائے دینے کا وقت نہیں تھا، چونکہ میرے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں آئی ابھی کہ رائے دے کر بھی میں اپنے آپ کو لمٹ میں رکھ سکوں، میرے اندر عجب پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو. اتنی میری تربیت ہی نہیں ہوئی تھی، تو میرا رائے دینے کا وقت نہیں آیا تھا اصل. یہ بہت باریک بات ہے سمجھنے کے لیے. تو طلب باقی رہنے اور ترقی کرنے کے لیے شیخ کامل کے حوالے مردہ بدست زندہ کی طرح حوالے ہونا چاہیے. اور پھر سلوک کے راستے میں ترقی کرنے کے لیے دونوں طرف کی مناسبت ضروری ہے. یعنی آپ جس شیخ سے بیعت ہوئے ہیں آپ کو بھی اطمینان ہونا کہ میں ان کے ساتھ چل سکتا ہوں، اللہ کی محبت اور اسے پانے کی میں کوشش ان کے ساتھ کر لے سکتا ہوں. اور مناسبت اس سے پہلے بھی بتایا، حضرت تھانوی نے لکھا ہے، شیخ کی پسند میری پسند، شیخ کی ناپسند میری ناپسند. شیخ جو کام کر رہے اچھے لگتے ہیں میرے کو، جس سے منع کرتے صحیح لگتا میرے کو. یہ ہے مناسبت. عدم مناسبت کا مطلب ان کی بات میرے کو پسند نہیں آتی، بھائی ان کا کام میرے کو پسند نہیں آتا، وہ ٹائم میرے کو پسند نہیں آتا، وہ انداز میرے کو پسند نہیں آتا. کوئی بھی ایسی چیز جو پسند نہیں آتا بول کے شروع ہو گیا تو سمجھ جانا کہ مجھے مناسبت نہیں ہے. اور مناسبت ایک طرف سے بھی نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر دیکھا، ایک صاحب 5 سال کے آس پاس تقریباً حضرت تھانوی سے جڑے رہے. اس کے بعد حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھائی مجھے آپ سے مناسبت نہیں ہو رہی. آپ تو ہیں 5 سال سے یہیں پر پڑے ہوئے ہیں، آ رہے جا رہے، لیکن 5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا میلان تمہاری طرف نہیں ہو رہا ہے، تو بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. بہتر ہے کہ آپ کسی اور شیخ کے پاس چلے جائیں. تو مطلب کیا ہے، سالک کو بھی شیخ سے مناسبت ہونا، شیخ کو بھی سالک سے مناسبت ہونا، تبھی سلوک میں ترقی کر سکتے ہیں. اور مناسبت نہیں ہے تو مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کر لینا. مطلب ہے کہ دیکھو اور ٹائم دیکھو اور وقت دیکھو، مناسبت پیدا ہو رہی، کیا نہیں ہو رہی تو چھوڑ دو، ختم. جہاں ہو رہی وہاں سے حاصل کر لو. مقصود اللہ کو پانا ہے. مشائخ وسیلہ اور ذریعہ ہیں. جیسے اس کی مثال، ہمیں حج کو جانا مقصد ہے، وہ فلائٹ سے بھی جا سکتے اور پانی کے جہاز سے بھی جا سکتے، پیدل بھی جا سکتے، جیسا بھی ہو بہرحال جاؤ. اب اگر فلائٹ نہیں پسند آ رہی تو ہوائی جہاز سے، پانی کے جہاز سے جاؤ، پانی کے جہاز سے نہیں تو پیدل جاؤ، جیسے بھی ہو جانا ہے. تو مشائخ یہ واسطہ اور ذریعہ ہیں. ہوتا نا بعض مرتبہ کہ کسی کو کار کا سفر اچھا نہیں لگتا، الٹی ہو جاتی، کسی کو بس کا سفر نہیں جمتا، کسی کو ہوائی جہاز کا سفر نہیں جمتا. ہوائی جہاز میں بیٹھے سے لے کے اترنے تک ہیبت میں رہتے، یعنی جہاز اڑ جاتا میں رہ جاتا ہوں بول کے، یا جہاز کہیں اور اڑ جاتا میں کہیں اور اڑ جاتا ہوں بول کے. کسی کوئی سفر مناسبت نہیں رہتی کسی سواری سے، ٹھیک ہے بھائی، دوسری سواری جس سے آپ کو مناسبت ہے اس سے چلو. مقصود تو اللہ کو پانا ہے، لیکن مناسبت ضروری ہے. اور مناسبت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابتدا میں طالب طریقت کو اپنی نہایت پستی اور کمینگی کے باعث، طالب طریقت یعنی جو سلوک میں چلنے والے ہیں، شروع میں چونکہ ہماری اپنی جو دنیا کی زندگی جہاں پر ہم رہتے ہیں، دوستوں کا سرکل ہے، وہ سب گنہگاروں کا ہے، سب نافرمانوں کا ہے. تو ہم ایک لو لیول میں رہتے، اور پھر جس کو پانے کے لیے آئے وہ اللہ تعالیٰ ہیں، وہ عرش پہ رہتے، سب سے اونچی ذات ہے.
تو ہمارے حرکتیں، ہمارے کام، ہمارا سرکل سب گنہگاروں کا ہے جو بالکل لو کوالٹی کے ہیں، یعنی اللہ کی نظر کے حساب سے دیکھا جائے تو بالکل گھٹیا قسم کے ہیں، اور پانے کے لیے آئے ہیں بہت بڑی ذات اللہ تعالیٰ کو۔ تو دو الگ الگ جہت ہو گئے، اللہ کی ذات بہت عالی ہے اور ہم جیسے لوگ بہت نیچے ہیں، تو کیسے پائیں گے اس کو؟ تو اس لیے ان دونوں کے درمیان میں اس بندے کے دل میں اللہ سے مناسبت پیدا ہونا، اور اللہ تعالیٰ تو بندے کو چاہتے ہی ہیں، تو دونوں کے درمیان میں میڈیٹیئر یا نہیں تو پوسٹ مین اور پیغمبر جیسا رہتا ہے، واسطہ اور ذریعے کا کام وہ شیخ کرتا ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق پیدا کرنے کا ایک واسطہ اور ذریعہ وہ شیخ ہوتا ہے۔ تو ایک طرف اللہ سے تعلق، دوسری طرف مخلوق سے تعلق، تو شیخ واسطہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ سے جوڑنے میں ذریعہ بن جاؤں میں، ایسا سوچتے ہیں مشائخ۔ جیسے اسے اگر ہم سمجھیں، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت پیر صاحب نور اللہ مرقدہ کے شیخ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن کیسے دیتے ہیں؟ ماں باپ کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ ماں باپ واسطہ ہوتے ہیں انسان کے دنیا میں آنے کا۔ تو اب تین چیزیں ہو گئی یہاں پر، ایک ہے اللہ، دوسرے ماں باپ، تیسرے اولاد۔ تو ایسے ہی ہم سالکین ہیں جو اولاد کے درجے میں ہیں، مشائخ یہ ماں باپ کے درجے میں ہیں، اور اللہ کی ذات تو محبت، جنت، مغفرت، آخرت یہ سب اللہ ہی دیتے۔ کس کو دیں گے؟ اولاد بندوں کو دیں گے۔ کس کے ذریعے سے دیں گے؟ مشائخ کے ذریعے سے دیں گے۔ تو یہ مشائخ واسطہ ہوتے ہیں ہماری اپنی طلب کو مکمل کرنے کا۔ تو جیسے ماں باپ کے ساتھ جڑے رہنا، ماں باپ کی قدر کرنا، ماں باپ سے محبت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، واسطوں کا جو لحاظ رکھنا ہے وہی لحاظ مشائخ اکرام کا رہتا ہے، تو ہی وہ فرما بردار بیٹا کہلاتا، ورنہ نافرمان ہوتا۔ ایسے ہی مشائخ سے جڑنے کے بعد مشائخ سے محبت نہیں، ان کی خدمت نہیں، صرف آنا مطلب کے حساب سے بیٹھنا، سننا، اٹھنا، چلے جانا، کوئی طلب تعلق دکھانا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اولاد میں کوئی بیٹا ویسا رہا تو ماں باپ اس کے بارے میں کیا سوچتے؟ ویسے ہی مشائخ کا بھی رہتا۔ تو اولاد اللہ دیتے ہیں لیکن ماں باپ ذریعہ ہوتے ہیں، بارش اللہ برساتے ہیں لیکن بادل ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح دلوں میں نور اور فیض یہ بھی اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن یہ دلوں میں نور اور فیض کا آنا یہ مشائخ واسطہ اور ذریعہ ہوتے ہیں، ظاہری سبب اور ذریعہ مشائخ اکرام ہوتے ہیں۔ آگے حضرت خواجہ معصوم باللہ رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات معصومیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کام کا مدار، یعنی ہم اللہ کو پانے اور اس کی محبت پانے کی فکر میں ہیں، تو کام کا مدار صحبت اور توجہ پر ہے، جو کہ محبت اور سپردگی کے ساتھ جمع ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک طرف سے محبت اور سپردگی ہونا، سالک اپنے شیخ سے محبت کرنا اور اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کرنا، یہ سالک کا کام ہے۔ شیخ کا کام کیا ہے؟ دوسری طرف سے شیخ کی توجہ سالک کی طرف پوری ہونا، کہ یہ جتنی طلب سے اللہ کو پانے کی کوشش کر رہا ہے، کوشش مطلب جو ہدایات دے رہے ہیں وہ ہدایت پوری کر رہا، مراقبہ بولے اتنے حساب سے کرنا کر رہا ہے، معمولات بولے کر رہا ہے، اور دوسری ہدایت دی گئی وہ بھی کر رہا ہے، تو وہ اپنے معمولات پہ آنا جانا سب لگا ہوا ہے، تو یہ اس کی سپردگی حوالے کیا، پوچھ کے چل رہا ہے، رائے مشورے سے چل رہا ہے۔ اظہار محبت خود دکھا دیتی ہے کہ وہ کتنا تعلق ہے، کتنی خدمت کر رہا ہے۔ تو ادھر سالک کا ایک کام، دوسرا شیخ کا ایک کام۔ ایسا نہیں کہ بھئی سالک اپنا کام کر رہا ہے اور شیخ اپنے حساب سے غفلت میں بھولے پڑے ہیں، نہ سالک کو ٹائم دے رہے ہیں، نہ اس کے احوال سن رہے ہیں، نہ اس کے اوراد و وظائف کی طرف توجہ دے رہے ہیں، نہ اس کے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں کرنا مطلب شیخ غفلت میں اب۔
تو سالک اپنی ذمہ داری اور شیخ اپنی ذمہ داری. سالک کی ذمہ داری ہے شیخ سے محبت اور خود سپردگی حوالے کرنا، یہ سالک کا کام ہے. تو ادھر شیخ کا کام کیا ہوتا؟ توجہ دینا. تو رہبر کی توجہ کے بغیر تنہا اللہ سے محبت کریں، اللہ کا ذکر کریں اور اس کو پانے کی کوشش کریں، نفع تو ملے گا، لیکن چونکہ شیخ سے محبت نہیں ہے یا تعلق نہیں ہے تو جس درجے کا نفع ہونا ہے وہ نفع نہیں ہوتا. یعنی اگر ہم مشائخ اکرام سے محبت کے بغیر بھی ذکر کر لیتے رہیں گے تو ذکر کا ثواب مل جائے گا، لیکن تربیت جو ہونی ہے وہ تربیت نہیں ہو سکتی. آپ کو اگر اسے مثال سے سمجھنا چاہیں، کتنے دیندار نہیں ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، داڑھی رکھے ہیں، لیکن سود بھی لے رہے ہیں. تو انہیں عبادتوں کا ثواب ہے لیکن تربیت نہیں ہوئی، اس واسطے حرام خوری میں مبتلا ہیں. بعض وہ علم والے بھی ہم جانتے ہیں جنہیں قرآن کی نسبت بھی ہے، حدیث کی نسبت بھی لگی ہوئی ہے، لیکن شراب پیتے ہیں. تو قرآن حدیث کی نسبت لگنے کے بعد کیا تصور ہے؟ اب حافظ صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، نشے میں ہے صاحب. تو ثواب مل جانا الگ چیز ہے، تربیت ہونا الگ چیز ہے. تو اگر محبت شیخ کے بغیر اللہ کو پانا چاہیں گے تو نفع ہوگا، لیکن ثواب ملے گا لیکن نفع کم ہوگا. تو بنیادی طور پہ محبت شیخ یہ شیخ کے اندر کی مخفی کیفیات کو جذب کرنے کا ذریعہ رہتی. یعنی جتنا محبت رہتی سالک کو اپنے شیخ سے، اتنا وہ شیخ سے فیض پا سکتا ہے. گویا کہ محبت یہ میگنیٹ کی طرح ہے، سامنے والے کے اندر کی کیفیات کو کھینچنے کا ذریعہ. اسی واسطے دیکھو جو جتنا محبت کرتا ہے وہ اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا. اگر ہم مشائخ اکرام کی طرح بننے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں تو مشائخ سے محبت ضروری ہے. دنیا داروں کو دیکھ لیں، ایکٹرز کو دیکھ لیں، فینس کو دیکھ لیں، وہ جس سے محبت کرتے ہیں ان کے نام پہ چیخیں بھی مارتے، سیٹیاں بجاتے اور کٹ آؤٹ بناتے، پھر ان کے جیسے کپڑے پہنتے، ناچتے، فلاں کرتے. یہ سب حرکتیں جو کرا رہی، کیا چیز کرا رہی ہے؟ اصل محبت ہے. اصل محبت ہے جو سب حرکتیں کرا رہی ہے. اسی واسطے دیکھو آپ صحابہ اکرام ہیں، گھر چھوڑنے تیار، تلوار لے کے نکل کے جان دینے تیار، شہید ہونے تیار. یہ سب کون کرا رہی چیز؟ اصل اندر کی محبت ہے. وہ ایک بیوی ہے. اب ہم لوگ دیکھ لیں اپنے گھروں میں ماں باپ ہیں، رات کے 3 بجے سے سحری کا انتظام کر رہے ہیں اور بچوں کی فکر کر رہے ہیں، بھوک میں مشکل وقت میں سب ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ سب کون کرا رہے ہیں؟ بچوں کی محبت ہے. ایک باپ اپنی اولاد کے لیے گرمی، دھوپ، پریشانی سب میں جو ساتھ کما کر پالنے کی کوشش کرتا ہے، کیا چیز ہے؟ اولاد کی محبت ہے. لوگ اپنا ملک اور دیش چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، تنگی، پریشانی، مشکلات میں گزارا کرتے ہیں، لیکن پیسہ کما کر یہاں اولاد کو بھیجتے ہیں، بیوی بچوں کو بھیجتے ہیں. تو انہیں دیش چھوڑ کے جا کر خود کھانا، خود پکا لینا، خود دھو لینا، یہ سب کون مجبور کیا ہے؟ اولاد کی محبت ہے. ان کی خاطر دور رہ رہا ہے وہ. تو محبت بنیاد ہوتی ہے ہر مشقت کو برداشت کر لینے کا. اب محبت ہی نہیں ہے شیخ سے تو پھر مجلس میں بلاؤ آنا مشکل، اعتکاف میں بلاؤ آنا مشکل، فلاں میں بلاؤ آنا مشکل، کوئی بھی کام دیے کرنا مشکل، کوئی بھی ذمہ داری دیے کرنا مشکل. بیس کیا ہے؟ محبت ہے. محبت ہے تو ہر مشکل برداشت کرنا آسان. محبت نہیں ہے تو پھر مشکل ہے. ہر ہدایت مشکل لگتی، ہر قانون مشکل لگتا، ہر ضابطہ مشکل لگتا. ہم میں جتنے لوگ ہیں باپ بنے ہوئے ہیں یا بھائی بنے ہوئے ہیں جو ذمہ داریاں نبھاتے ہیں کمانے کی، تو قانونی طور پر کہیں اگریمنٹ ہوا ہے کیا کہ بھئی آپ شوہر بن رہے ہیں، یہاں سے آپ روز 9 بجے اٹھنا، ڈیوٹی کرنا، 6 گھنٹے آفس جانا، اتنے پیسے کمانا اور پھر اتنا آپ بیوی پہ خرچ کرنا، اتنا بہن پہ خرچ کرنا، اس پہ سائن کرو آپ؟ ایسا اگریمنٹ ہوا کسی کے ساتھ؟ لیکن کر رہے ہیں.
بغیر اگریمنٹ کے کر رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ محبت کا اگریمنٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے آدمی قربانی دینے تیار ہے۔ ہم میں سے وہ بھی ہیں جو ماہانہ مثال کے طور پر 20-25 ہزار کما رہا ہے، 20-25 ہزار میں سے 5 ہزار بھی اپنے آپ پہ نہیں خرچ کر لے رہا، انہیں پورے کے پورے دوسروں پہ خرچ کر رہا۔ کیوں صاحب؟ اگریمنٹ ہوا ہے کیا آپ کا؟ مجبور ہیں آپ؟ نہیں، محبت مجبور کر دے رہی ہے، دوسروں پہ ہی کر رہا ہوں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز اصل کیفیت ہے وہ محبت ہے، تو اس سے آدمی ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتا۔ تو نتیجہ کیا ہوتا؟ اس قربانی پر اب بیوی بھی اس سے محبت کرتی، اولاد بھی اس سے محبت کرتی، بہنیں بھی اس سے محبت کرتی، تو سب اس پہ محبت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب کی محبت میں دوسروں اپنے آپ کو قربان کیا سو ہے، ادھر سے اب وہ چیز نصیب ہوتی۔ تو ایسے ہی سالک شیخ کی محبت میں جب یہ سب مشقتیں بظاہر جو دکھتی ہیں، یا ہدایات یا اصول ضابطے یا معمولات جو بھی کرتا ہے، اس کے نتیجے میں ادھر شیخ کی محبت نصیب ہوتی، پھر ادھر سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی۔ ایک طرفہ نہیں ہے مسئلہ، دو طرف سے ہے، اور بیس بنیاد محبت ہے۔ تو جب ہم دیکھیں کہ اللہ کے لیے قربان ہو جانا، کہاں ہے اللہ قربان ہونے واسطے؟ کہاں دکھ رہا ہے؟ جاؤ وہاں جا کے قربان ہو جاؤ، دیکھیں وہاں جا کے لیٹ گئے، کوئی آگے چاقو رکھ کے کاٹ دیا، قربان ہو گیا، ایسا تھوڑی ہے۔ اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے ظاہری شکل یہ ہے کہ اللہ تک پہنچانے کا جو شخص ذریعہ ہے، پہلے اس کے سامنے قربان ہونا سیکھو۔ تو فنا فی اللہ یہ حاصل ہوتا ہے فنا فی الشیخ سے، فنا فی اللہ یہ حاصل ہوتا ہے فنا فی الشیخ سے، مطلب شیخ کی خاطر ہر بات برداشت کرنا، ماننا سیکھو، پھر اللہ کی خاطر ماننا تمہیں آنا ہوگا، نصیب ہوگا۔ یہاں نہیں مانیں گے تو پھر وہاں کہاں مانیں گے؟ نہیں، اللہ ڈائریکٹ تو کسی کو حکم نہیں دیتا نا، ڈائریکٹ تو وہی نہیں آتی، تو جس کے واسطے سے اور جس کے ذریعے سے دے رہا ہے، اس ذریعے کے سامنے جھکنا آیا تو پھر اللہ کے سامنے بھی جھکنا نصیب ہوتا۔ تو یہ سلوک میں چلنے والوں کے لیے بہت اہم نکتہ ہے کہ فنا فی اللہ یہ حاصل ہوتا ہے فنا فی الشیخ سے، کہ شیخ کی محبت کامل طور پر نصیب ہوگی تو پھر اللہ کی محبت بھی کامل طور پہ نصیب ہوگی۔ ورنہ تو ہم نعوذ باللہ غیر مسلم تو نہیں ہے نا کہ یہ مورتی اللہ ہے، اس کے سامنے جھک گئے تو اللہ کے سامنے جھک گئے، ایسا تو نہیں ہے، اللہ نظر ہی نہیں آتے تو کہاں بول کے جھکنا اپن؟ تو جو واسطہ ہے اللہ تک پہنچانے کا، اس واسطے کے سامنے جھکو۔ جھکنے کا مطلب عبادت کرنا نہیں ہے، جھکنے کا مطلب اطاعت کرنا ہے، کہ اس کی ہدایات مانو، تو پھر وہاں جھکنا نصیب ہوتا۔ وہاں جھکنا نصیب ہوتا مطلب پھر اب شریعت کے ہر حکم کے سامنے جھکنا نصیب آسان ہو جاتا۔ شریعت کے ہر حکم کے سامنے جھکنا آسان ہو گیا تو بندہ شریعت کا پابند ہو گیا، تو وہی اللہ کا بندہ ہو گیا، اسی کو اللہ کی ولایت اور محبت نصیب ہو جاتی۔ تو فنا فی الشیخ بلکہ فنا فی اللہ جو پیدا ہوتی ہے وہ اصل محبت سے ہے۔ تو اس لیے بنیادی چیز ہے صحبت شیخ کے ساتھ ساتھ محبت شیخ۔ حضرت نے لکھا ہے، کتنی اہم مثال سے سمجھایا، جیسے گزشتہ بھی سمجھایا اس بات کو۔ بعض ایسی صحبتیں ہیں جو گوشہ نشینی اور تنہائی پر فضیلت رکھتی ہیں۔ مثلا حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حال پر قیاس کر لیں کہ آپ حضرت اویس قرنی نے گوشہ نشینی اختیار کی، لہٰذا حضرت خیر البشر نبی علیہ السلام کی صحبت حاصل نہ کر سکے، وہ صحبت کے کمالات سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، تابعین میں سے اول درجے کی تابعین میں سے ہو گئے، لیکن اول درجے کی فضیلت جو صحابی ہونے کی تھی اس سے محروم ہو گئے۔ کیا کرنا تھا؟ صرف 1 منٹ کے لیے بھی اگر نبی کی صحبت انہیں مل جاتی تو تابعی سے اٹھ کر ان کا درجہ صحابی کے درجے پہنچ جاتا تھا۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، ایک دیہاتی صحابی، ان کا نام ہے اسیرم ان کا نام ہے۔
جنگ چل رہی تھی، آئے بکریاں چرا رہے تھے، پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ حق اور باطل، کفر اور اسلام کی جنگ چل رہی، تو میں اگر شریک ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ کون وعدہ کر رہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھے اور تلوار لے کے میدان میں کود گئے۔ 1 آدھ گھنٹہ جنگ چلی، شہید ہو گئے، ختم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز بھی نہیں پڑھا بندہ ہو اور جنتی بن گیا اور صحابی بن گیا۔ اسلام میں 5 ارکان ہیں، ان میں سے صرف ایک رکن کلمہ پڑھا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں۔ صحابیت کے بھی درجے کو پہنچ گیا اور شہادت کے بھی درجے کو پہنچ گیا۔ اس کی جگہ پر دوسرا کوئی، جیسے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ آدھا گھنٹہ جو نبی کی صحبت وہ پا کے دنیا سے چلے گئے، ان کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے حضرت اویس قرنی۔ وجہ ہے کہ صحبت وہ چیز ہے۔ تو بہت سی گوشہ نشینی، تنہا رہنا، کسی سے نہیں ملنا، کسی سے بات نہیں کرنا، کسی بزرگ کے پاس نہیں جانا، اس سے لاکھ درجے وہ ہے جو بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ تو صحابی کے بجائے ولایت کا درجہ انہیں ملا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مطلب یہ ہے کہ مشائخ کے پاس آنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، حال احوال سنانا، یہ سب چیزیں سالکین کے لیے، ہم سب کے لیے اہمیت بھی رکھتی ہیں اور ترقی کا ذریعہ بھی ہیں۔ اور بڑی عجیب بات لکھتے ہیں ایک جگہ پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والے ایک عالم صاحب، ان مولانا پر بادشاہ وقت نے ڈورے ڈالے، تعلق پیدا کیا اور ان کو سمجھایا کہ بھئی وہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوتا، ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو دربار کا مزہ دکھائیں گے کہ بادشاہوں کا دربار کیسے ہوتا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی کی صحبت چھوڑ دے کے درباری مولوی بن گئے، بادشاہ کا مولوی۔ جیسے ہوتا ہے بھئی ہر کمپنی کا ایک لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے، تو ویسے وہ بادشاہ کے درباری ملا بن گئے کہ بادشاہ کے جو بھی مسائل رہیں گے وہ مولانا صاحب حل کریں گے۔ تو حضرت کو پتہ چلا، تو حضرت نے ان مولانا صاحب کو خط لکھا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، میرے بھائی، آپ نے ظاہری طور پر فقراء کی ہم نشینی سے تنگ ہو کر دولت مندوں کی مجلس اختیار کر لی ہے۔ یعنی فقراء مطلب بزرگوں کی، اور یہ کام بہت برا کیا آپ نے۔ آج دنیا میں اگر آپ کی آنکھ یعنی آپ کی بصیرت بند ہے تو کل قیامت کے دن کھل جائے گی۔ اس وقت ندامت اور پشیمانی کے علاوہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ اے ابو الہوس، یعنی ہوس کے پیچھے چلنے والے، تمہارا معاملہ 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ میں تمہیں بتا دینا چاہ رہا ہوں، دولت مندوں کی مجلس میں دل جمعی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ دل جمعی مطلب دل کا سکون، انابت اللہ۔ اگر مل جائے تو برا ہے، اگر نہ ملے تو اس سے بھی برا ہے۔ یعنی دولت مندوں کی مجلس میں گئے، پھر بھی اللہ کی یاد اور رونا، انابت سب مل گئی تو بھی برا ہے، وہ نہیں ملی تو اور بہت برا ہے۔ بھئی مل گئی تو کیا برا ہے؟ تو لکھتے ہیں مل گئی تو اس واسطے برا ہے کہ دولت مندوں کے پاس دولت ملتی ہے، دل جمعی نہیں ملتی ہے۔ تو وہ دل جمعی نہیں ہے جو تم کو ملی ہے، بلکہ وہ استدراج ہے، اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، پناہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے کو ڈھیل دے رہے ہیں، وہاں ملنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور اگر نہیں ملی دل جمعی وہاں پر تو پھر خسرت دنیا والآخرہ، کہ دنیا تو چھوٹنے والی ہے اور تم کو اللہ تعالیٰ بھی نہیں ملا وہاں پر تو آخرت بھی چھوٹ جائے گی، دونوں کا نقصان ہوگا۔ پھر ایک جملہ ہمیں لکھ لینا چاہیے، دہرا لینا چاہیے، فقراء کے آستانوں کی خاک روبی دولت مندوں کے یہاں کی صدر نشینی سے بہتر ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے ان مولانا کو لکھا،
فقراء کے آستانوں کی خاک روبی، دولت مندوں کی کے صدر نشینی سے بہتر ہے۔ فقراء سے مراد اولیاء اللہ، آستانہ ان کی جو بھی رہنے کی جگہ ہے اسے عزت سے آستانہ بولتے ہیں۔ خاک روبی جھاڑو مارنا، تو فقراء کے آستانے کی خاک روبی، دولت مندوں کے یہاں صدر نشینی مین پوسٹ، آپ کو صدر بنا کے مین کرسی پہ بٹھایا گیا، تو اس سے لاکھ درجے بہتر کسی بزرگ کے یہاں جھاڑو مار لینا بہتر ہے۔ فقراء کے آستانوں کی خاک روبی دولت مندوں کے یہاں کی صدر نشینی سے بہتر ہے۔ آج اگر آپ کو یہ بات معقول معلوم نہ ہو، آخر کار معلوم ہو جائے گی، مگر جب اس وقت معلوم ہوگی تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ مرغن غذائیں، فاخرہ لباس کی تمنا اور جلد مالدار بننے کی خواہش یہ مصیبت میں ڈالنے والی ہے۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا، واپس آ جاؤ، اصل کی طرف رجوع کر لو۔ تو اس پورے خط میں بتانا یہ ہے کہ فقراء کے آستانوں کی خاک روبی دولت مندوں کے یہاں کی صدر نشینی سے بہتر ہے۔ تو بزرگوں کی صحبت اور ان کے یہاں خدمت، ان کے یہاں وقت گزارنا دولت مندوں کے پاس گزارنے سے لاکھ درجے بہتر ہے، وہ اصل بتانا ہے۔ ایک صحابی نے حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں صحبت کی بہت اہمیت ہے، چونکہ کمالات نبوت اس سلسلے میں غالب ہیں، یعنی نبوی کمالات سلسلے نقشبندیہ میں پائے جاتے ہیں، اور نبوت کے تاریخ میں صحبت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس واسطے اس سلسلے سے فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے شیخ کی صحبت میں وقت گزارنا بہت ضروری رہتا۔ تو ایک بزرگ سے کسی طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت یہ صحبت اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم صحابی بن سکتے ہو؟ وہ بزرگ سوال کرنے والے طالب علم سے پوچھے تم صحابی بن سکتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو بزرگ نے پوچھا کیوں نہیں بن سکتے؟ تو طالب علم نے جواب دیا صحابی تو وہ بنے گا جس کو صحبت ملی۔ تو معلوم ہوا کہ سوائے صحبت کے کسی اور عبادت کے ذریعے انسان صحابی نہیں بن سکتا، سوائے صحبت کے کسی عبادت سے بھی انسان صحابی نہیں بن سکتا ہے۔ تو صحبت ہی تو ہے صحابہ کو صحابی جو بنائی ہے۔ تو صحبت میں وہ فائدہ ہے جو باقی اعمال میں نہیں ہے انسان کے۔ صحبت سے صحابی بنے ہیں، عبادت سے صحابی نہیں بنے ہیں۔ تو اس لیے اس راستے میں صحبت کی بہت اہمیت ہے۔ ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ یہ طریقہ بعین ہی صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، کیونکہ ان بزرگوں کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہی صحبت میں وہ کمال حاصل ہو جاتا تھا کہ امت کے اولیاء کو نہایت النہایہ میں اس کمال میں سے بہت تھوڑا سا حصہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی صحابہ کو پہلی صحبت میں نبی علیہ السلام کی جو مقام ملتا ہے، اولیاء ساری زندگی مجاہدے کرتے ہیں اور کرتے کرتے بالآخر صحابہ کو صحبت نبی کے پہلے مرحلے میں جو مقام ملا ہے، اولیاء پوری زندگی عبادت کرتے کرتے گزار لیں گے تو اس مقام میں سے تھوڑا ولی کو ملتا بس۔ تو کتنا بڑا فرق ہوا، صحابی نبی کی صحبت میں پہلے مرحلے میں جو مقام پا لیتا ہے، ولی پوری زندگی محنت کرنے کے بعد اس مقام میں سے تھوڑا ملتا بس، اور وہ بھی آخر میں، زندگی کے آخر میں ملتا۔
فرق کس کا رہتا ہے؟ فرق صحبت کا رہتا ہے۔ یہاں بھی اسی مثال سے حضرت سمجھاتے ہیں کہ صحابی کو نبی کی صحبت میں پہلی مرتبہ میں جو مقام حاصل ہوتا ہے صحبت کی برکت سے، ولی پوری زندگی محنت کرنے کے بعد انتہا میں پہنچنے کے بعد اس مقام کا تھوڑا حصہ ملتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ بنیاد صحبت ہی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے قاتل حضرت وحشی، ہم میں سے کوئی بھی اتنا بڑا گناہ نہیں کیا کہ نبی کے چچا کو قتل کیا ہوں، لیکن ان کو بھی صحابی کے درجے کو کون چیز پہنچائی ہے؟ نبی کی صحبت۔ یعنی قاتل حمزہ بھی صحابی بن گئے، کس وجہ سے؟ عبادت کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے صحبت میں رہ کر 2-4 دن رہے یا 2-4 ہفتے رہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان بن کر، تو اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا تھا کہ بھائی چونکہ آپ کو جب بھی میں دیکھتا ہوں تو چچا کی یاد آتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ہونے کے حساب سے میرے دل میں تمہارے بارے میں کوئی تکدر پیدا ہو جائے، بہتر ہے کہ تم میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو بھجا دیا تھا، دور کر دیے، چلے گئے وہ۔ لیکن وہ تھوڑی دیر کی بھی جو صحبت ملی نا، مشرف بہ اسلام ہو کر حضرت وحشی صحابی رسول بنے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی نبی کے زمانے میں باحیات ہوتے ہوئے ولایت، والدہ کی خدمت، عبادت، زہد، تقوی، طہارت سب کر لیے، پوری زندگی کرنے کے بعد بھی صحابہ کا دور بھی پایا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان صحابہ اکرام سے غالباً ان سب سے یا ان میں سے اکثر سے ملاقات بھی ہوئی، پھر بھی حضرت وحشی کے مقام کو حضرت اویس قرنی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ قاتل ہو کے بھی صحابی بن گئے، یہ عابد ہو کے بھی صحابی نہیں بن سکے۔ فرق کیا ہے؟ وہی صحبت کا فرق ہے۔ تو حضرت وحشی کے صحابیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، حضرت اویس قرنی کے صحابی ہونے کا کوئی قائل نہیں ہو سکتا۔ فرق کس کا رہا؟ صرف وہ صحبت کا رہا۔ حالانکہ وہ انتہائی درجے کے عابد رہے، سید التابعین کہلاتے ہیں، تابعین کے سردار کہلاتے ہیں، اجل تابعین میں شمار ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس سے خود اہمیت معلوم ہوتی ہے صحبت کی، کہ آدمی جس بزرگ کے ساتھ وقت بتاتا ہے اس سے وہ مقام پا لیتا ہے جو وہ نہیں پا سکتا جو صحبت میں نہیں رہتا۔ اس کو اور ایک دلیل سے حضرت سمجھاتے ہیں، خیر امتی قرنی، میری امت کا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ اب یہاں پر جو عربی گرامر پڑھتے ہیں وہ طلبہ جانتے ہیں، واو بھی حرف عطف بھی ہے، حرف عطف ہے، اور ثم بھی حرف عطف ہے، لیکن واو اور ثم میں فرق یہ ہے کہ ثم تراخی کے لیے آتا ہے، مطلب تھوڑی دیر کے بعد۔ جاء زید و امر، مطلب زید آیا، تھوڑی فاصلے سے امر بھی آ گیا۔ جاء زید ثم امر، زید آیا، تھوڑی دیر کے بعد امر آیا، تو یہ فاصلہ ہو گیا ثم کے ذریعے سے۔ تو ایسے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خیر امتی قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد فوراً نہیں، زمانے خیر فوراً نہیں ملتا ان کو، ثم الذین یلونہم، ان کو تھوڑی دیر کے بعد خیر ملے گا۔ تو لفظ ثم استعمال فرمایا، چونکہ ان کو جو خیر ملے گا وہ میرے خیر سے بہت پیچھے رہے گا، چونکہ اس میرے زمانے کو جو خیر مل رہا ہے وہ میری صحبت سے مل رہا ہے۔ تو لفظ ثم خود کیا کر دیا؟ اس زمانے کے لوگوں کو ہی نبی کے دور سے پیچھے ڈال دیا، تو صحبت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں کمالات نبوت زیادہ ہیں،
اور کمالات نبوت صحبت سے حاصل ہوتے ہیں، اس لیے صحبت سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک لمحہ بھی کسی کو صحبت مل جائے اسے بھی غنیمت سمجھنا چاہیے، تھوڑی دیر بھی شیخ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے اسے بھی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ایک جگہ پر حضرت ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض سلسلے کے لوگ رہتے ہیں طنز اور طعنہ دینے والے کہ بھئی پہلے زمانے میں مشائخ کتنا مجاہدہ کراتے تھے، کتنا مشقت کراتے تھے، اب سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں کیا ہے کہ وہ کچھ اسباق ہیں، 35 اسباق ہیں کہتے، وہ مراقبے کرتے کرتے چند سالوں کے بعد انہوں بھی خلیفہ بن جاتے کہتے، نہ مجاہدے ہیں نہ مشقتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، اور بولتے ہیں بھئی مجاہدہ کرنا ہے تو ہمارے پاس آؤ، جلدی خلیفہ بننا ہے تو فلاں کے پاس جاؤ، یعنی فلاں سلسلے میں جاؤ، نقشبندی سلسلے میں جاؤ۔ تو حضرت اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی مجاہدہ مقصود ہے، مجاہدہ مقصود ہے یا صحبت، شیخ کی صحبت مقصود ہے؟ شیخ کی صحبت ہے، شیخ کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ تو مشائخ کی صحبت میں رہ کر اگر کسی کو وہ نعمت مل جاتی ہے تو اسے پھر مجاہدے پہ کئی گلارے صاحب، مقصد مجاہدہ تو نہیں ہے نا، تو آپ مجاہدے کو بیس بنا رہے، مقصد تو اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی معرفت وہ شیخ کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے، اور شیخ کی صحبت جتنی بھی ہو جائے غنیمت ہے۔ اب حضرت وحشی کو جو صحبت ملی تھی وہ کتنے سال کی تھی؟ سال کی تھی نہیں، وہ چند ہفتوں کی تھی، لیکن حضرت وحشی پر نبی کی جو نظر پڑی، حضرت اسیرم پر جو نبی کی نظر پڑی، اس نظر سے، اس صحبت سے جو ان کا مقام بلند ہو گیا، صحابیت کے مقام کو پہنچ گئے، پھر ان کو مجاہدے کرا لیتے بیٹھتے۔ دور کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں، تو اہمیت مجاہدے کی نہیں، اہمیت اصل میں صحبت کی ہے۔ اس واسطے حضرت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بارے میں ایک بہت اہم جملہ فرماتے ہیں، یہ سلسلہ سب سے اقرب، اسہل، انفع، اوفق، یہ سارے الفاظ اسی لیے استعمال ہوتے ہیں کہ صحبت کی نسبت یہاں ملتی ہے، صحبت کی نسبت سے یہاں بہت کچھ ملتا ہے، جتنی طلب لے کر بندہ آتا ہے اتنا وہ فیض پا کر جاتا ہے، جتنا بڑا برتن لے کے آتے اتنا زیادہ سامان ملتا، جتنا چھوٹا برتن لے کے آتے اتنا محروم رہتے۔ یہ بہت باریک جملہ ہے۔ ایک تو حضرت نے فرمایا یہ سلسلہ سب سے اقرب ہے، یعنی اقرب الی السنہ، اور اسہل ہے، آسان بھی ہے، انفع ہے، اس میں نفع بھی زیادہ ہے، اوفق ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس میں بہت سے کام وہ ہیں جو موفق من اللہ ہیں، اللہ کی ہدایت سے ہی یہ کام مرتب ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ صحبت کی نسبت سے یہاں بہت کچھ ملتا ہے، لیکن جتنی طلب لے کر آتا ہے، تو ہم جتنا بڑا برتن لے کے بیٹھیں گے اتنا ملے گا، اگر کم ظرف بن کر، تنگ نظر بن کر بیٹھیں گے اتنا ہی محروم بن کے اٹھیں گے۔ اور اسی اعتراض کو دفع کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں ہمارے پیر دادا پیر کا مطلب حضرت کے پہلے شیخ، حضرت پیر صاحب نور اللہ مرقدہ کے پہلے شیخ جو تھے وہ حضرت سید زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو سید زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر جو شیخ تھے ان کے بارے میں لکھا ہے، ان کا نام ہے خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ کے پہلے شیخ حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے شیخ مرشد عالم غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو شیخ کے شیخ کو کیا بولتے، جیسے باپ کے باپ کو کیا بولتے، دادا بولتے، ایسے ہی اس سلسلے میں شیخ کے شیخ کو دادا پیر بولتے۔ تو حضرت کے پہلے شیخ کے شیخ حضرت دادا پیر وہ ہیں خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک نوجوان آیا تو حضرت نے دوسرے دن ان کو خلافت دے کر بھیج دیا، آ جائے، کل اجازت مل گئی اور وہ چلے گئے۔ تو خانقاہ کے بعض لوگوں کو تعجب ہوا
کہ حضرت وہ تو 2 دن پہلے آیا، بیعت ہوا، اور پھر آپ نے اسے خلافت بھی دے کر بھیج دی، ایسا کیسا ہم اتنے مہینوں سے سالوں سے بیٹھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھو وہ اپنا تیل بتی سب ٹھیک کر کے آیا تھا، میں نے صرف آگ لگائی ہے، جل گیا، ختم۔ یعنی وہ چراغ ٹھیک تھا، تیل پورا تھا، بتی ٹھیک تھی، میں نے صرف آگ لگائی ہے، اور تم لوگ جو آئے ہو نا، تمہارے اندر تیل بھی نہیں تھا، اپن تیل ڈالے، یعنی طلب بھی نہیں تھی تمہارے اندر اللہ کو پانے کی، اپن طلب پیدا کرے۔ تمہارا چراغ بھی ٹھیک نہیں تھا، حلیہ بھی ٹھیک نہیں تھا تمہارا، داڑھی نہیں تھی، فلاں نہیں تھا، کرتے پاجامے نہیں تھے، فلاں نہیں تھے، یہ سب پیدا کرنا پڑا۔ تمہاری بتی بھی ٹھیک نہیں تھی، مطلب ہے کہ نیت بھی ٹھیک نہیں تھی تمہاری، سدھرے ہی نہیں بلکہ سدھرنے سے پہلے سدھارنے کی فکر تھی، میں بھی خلیفہ بن گیا تو ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں۔ پہلے تم مرید تو بنو نا ڈھنگ کے، اس کے بعد سوچتے۔ ڈھنگ کے بیٹے نہیں بن سکے، باپ بننے چلے ہیں، ارے پہلے بیٹے تو بن کے دکھاؤ ڈھنگ کے، بعد میں باپ بنتے۔ تو تمہارے تیل بھی اپن ڈالے، بتی ٹھیک ہم کرے، چراغ ٹھیک ہم کرے، تو اس میں ایک مرحلہ گزرا۔ اس کے بعد پھر ہم آگ لگانا چاہ رہے ہیں تو بھی جلنے تیار نہیں ہیں۔ سوکھی لکڑی میں آگ جلدی لگتی ہے، کچی لکڑیوں کو سکھانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو دیر سے نتیجے تک پہنچتے ہیں یا منزل تک پہنچتے ہیں، ان کو پہلے اس سکھانے کے مرحلے سے گزارنا پڑتا، اور جو پہلے سے سوکھے سکھائے ہوئے آتے ہیں ان کو صرف آگ لگا دو، جل جاتے ہیں، اور معرفت کا نور اور اس کی روشنی مل جاتی ہے، آدمی چمک جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ صحبت کا اصل کمال ہوتا ہے۔ تو اس طریق میں اگر انسان کی طلب پکی ہو تو بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت کی دعا ہے کہ اللہ ہم کم کوشوں کو بہت جلدی اور بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔